بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل اردو اسٹوری سینٹر۔ نئے آنے والوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور چینل پر موجود گھنٹی کے بٹن کو ضرور پریس کر دیں تاکہ آنے والے نئے نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکیں۔ پیش خدمت ہے دیوالی اردو ناول کا اگلا حصہ۔ یہ کہانی سننے کے 5-6 دن کے بعد اس نے رمانند سے ایشوری کے گھر کا پتہ پوچھا اور تیاریاں کر کے چل پڑی۔ چھٹی کے دن کا انتخاب کیا تھا کیونکہ جانتی تھی کہ ایشوری نوکری کرتی ہے۔ بہرحال ایشوری سے ملاقات ہو گئی۔ ایشوری نے ایک اجنبی چہرے کو دیکھا تو کسی قدر حیران ہو گئی اور پھر نرم اور محبت بھرے لہجے میں بولی، آئیے، کون ہیں آپ؟ معاف کیجئے، میں نے آپ کو پہچانا نہیں۔ میرا نام دیوالی ہے، ایک ضروری کام سے آپ کے پاس آئی ہوں۔ ایشوری ہے آپ کا نام؟ آئیے۔ ایشوری اسے اندر لے گئی۔ روپ اور سندر بھی موجود تھیں۔ سب کے چہرے بے بسی کا شکار نظر آتے تھے۔ دیوالی اندازہ لگانے لگی کہ ایشوری کس طرح کی عورت ہے۔ سادہ سے نقوش والی عورت ہے، اسے یہ بری نہ لگی۔ اس نے بڑی محبت سے دیوالی کو بٹھایا اور بولی، کہیے، میں آپ کی کیا سیوا کر سکتی ہوں؟ ایشوری جی، ایک بڑے ضروری کام سے آئی ہوں آپ کے پاس۔ بس یوں سمجھ لیجئے، میری ایک دوست ہے، اس کے ساتھ عجیب و غریب واقعہ پیش آ گیا ہے۔ وہ دوست شادی شدہ ہے اور اس کے پتی کے ساتھ بھی وہی حادثہ پیش آیا جو آپ کے پتی کے ساتھ۔ ایشوری جی، کیا آپ بتا سکتی ہیں کہ آپ کے پتی کہاں ہیں؟ ایشوری کے چہرے پر سفیدی چھا گئی۔ اس کی آنکھوں سے خوف جھانکنے لگا۔ پھر اس نے کہا، آپ یہ بات کیوں معلوم کرنا چاہتی ہیں؟ اصل میں میری جو سہیلی ہے، اس کے شوہر بھی محکمہ آثار قدیمہ میں کام کرتے تھے۔ ایک عجیب و غریب حادثہ پیش آیا ان کے ساتھ۔ ہوا یہ کہ ایک دن وہ کھدائی کر رہے تھے، مگر معاف کیجئے گا، میرے سوال کا آپ نے جواب نہیں دیا۔ آپ کے سوال کا؟ ایشوری دہشت بھری آواز میں بولی، ہاں، میرے پتی اچانک گم ہو گئے ہیں، کوئی پتہ نہیں چلا ان کا۔ چھٹی پر آئے ہوئے تھے، نہ جانے کیا ہوا، گھر سے باہر نکل کر گئے، لیکن پھر کچھ پتہ ہی نہیں چل سکا۔ ہے بھگوان، یوں لگتا ہے جیسے ان کی آتما کسی شیطانی چکر کا شکار ہو گئی ہو اور ان کا کوئی پتہ نہیں چل سکا۔ ان کے دفتر والے نہ جانے کتنے چکر لگا چکے ہیں۔ آخری بار دھمکی دے کر گئے تھے کہ انہیں نوکری سے نکال دیا جائے گا۔ بھگوان جانے کہاں گئے، کیا ہوا، کچھ پتہ ہی نہیں چل سکا۔ بالکل ایسا ہی میری سہیلی پشپا کے ساتھ ہوا ہے۔ اس کے پتی بھی محکمہ آثار قدیمہ میں کام کرتے تھے۔ پشپا نے مجھے بتایا کہ ایک دن اس کا پتی راجیف پر اور آپ کے پتی رمانند جی غار کی کھدائی کرتے ہوئے کسی تہہ خانے میں اتر گئے۔ وہ تہہ خانہ طلسمی تہہ خانہ تھا۔ وہاں شیطانی قوتیں تھیں جنہوں نے ان پر اثر ڈالا اور ان کے چہرے بگڑ گئے۔ ایسی بھیانک چہرے ہو گئے ان کے کہ میری سہیلی پشپا تو اپنے پتی کا چہرہ دیکھتے ہی بے ہوش ہو گئی۔ پتی نے لاکھ اسے سمجھایا کہ پشپا، یہ میں ہوں، تم مجھے پہچانو تو صحیح، پر ایسا نہیں ہوا۔ پشپا بہت دن تک پریشان رہی۔ آخر میں اس کے پتی نے ایک بار بتایا کہ وہ اکیلا ہی اس مصیبت کا شکار نہیں ہوا، بلکہ اس کا ایک دوست رمانند بھی ایسے ہی عذاب میں گرفتار ہو گیا ہے۔ دونوں کے چہرے بڑے بھیانک ہو گئے ہیں۔ رمانند نے اپنے دوست کو اپنی کہانی سناتے ہوئے کہا کہ جب وہ پہلی بار اپنے گھر پہنچے تو انہوں نے اپنی بیوی کو جگایا، یعنی آپ کو، اور آپ نے ان کی شکل دیکھ کر دہشت بھری چیخ ماری اور بے ہوش ہو گئیں۔ تب رمانند جی کو خود پتا چلا کہ ان کی شکل کیسی ہو گئی ہے۔ بڑی بھیانک بات تھی یہ۔ اس کے بعد آپ کی بیٹی بے ہوش ہو گئیں۔ پھر رمانند جی نے ہر طرح سے آپ سے رابطہ قائم کرنے کی کوشش کی۔ انہوں نے آپ کو بتایا کہ وہ کسی حادثے کا شکار ہوئے ہیں، لیکن آپ نے پوری بات ہی نہیں سنی۔ جب یہ ساری باتیں اس کے پتی نے اپنی دھرم پتنی کو بتائیں تو میری سہیلی اس بات پر تیار ہو گئی کہ وہ آپ سے معلومات کرائے گی۔ اگر آپ کے پتی کے ساتھ بھی یہ حادثہ پیش آیا ہے تو پھر وہ اپنے پتی کو گھر میں آنے کی اجازت دے سکتی ہیں۔ یہ تو سب بھگوان کے کام ہے۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ دھرم پتنی اپنے پتی سے پریم کرتی ہے یا نہیں۔ شکلیں تو ویسے ہی بگڑ جاتی ہیں، کسی کے چہرے پر تیزاب پڑ جاتا ہے، کسی کا چہرہ آگ سے جل جاتا ہے۔ اصل چیز تو من کا پریم ہوتا ہے۔ مجھے سچ بتائیے، کیا آپ کے ساتھ بھی ایسا ہی حادثہ پیش آیا ہے؟ پہلی بار ایشوری کے چہرے میں تبدیلی رونما ہوئی۔ وہ جیسے کسی حیرت زدہ خیال میں کھو گئی۔ بہت دیر تک وہ اسی طرح بیٹھی رہی، پھر اچانک اس کی دل دوز چیخ ابھری، رمانند! اور پھر وہ بری طرح بلک بلک کر روئی کہ خود دیوالی کا دل بھی ہل کر رہ گیا۔ دونوں لڑکیاں بھی پریشان ہوئی تھیں، پھر وہ بھی ماں کے ساتھ رونے لگیں۔ بمشکل تمام ایشوری کی سسکیاں رکیں، پھر اس نے بمشکل کہا، آپ کو بھگوان کا واسطہ، آپ کو، ہاں کہیں، آپ کو بھگوان کا واسطہ مجھے بتا دیں
کہ وہ رمانند، کیا وہ… پہلے آپ خود کو سنبھالیں۔ کیسے سنبھالوں میں خود کو؟ ہائے، یہ میں نے کیا کیا؟ آپ سن تو لیتی رما جی کی بات، پتھر پڑ گئے تھے عقل پر، پاگل ہو گئی تھی۔ ایک بات بتا دو، کیا کبھی وہ مجھے مل سکتے ہیں؟ ایک بار، صرف ایک بار، کیا میں انہیں دیکھ سکتی ہوں؟ پتی ہیں وہ آپ کے، آپ نے جلد بازی میں انہیں کھو دیا تھا، مگر پتی پتنی کا رشتہ کہیں ٹوٹ سکتا ہے؟ مجھے ان سے ملا دو، میں ان کے چرنوں میں… ایشوری پھر رونے لگی۔ ان کا چہرہ اب بھی اتنا ہی بھیانک ہے۔ ہائے، وہ میرے پتی ہیں، وہ رمانند، میرا رمانند۔ کیوں بچیو، تم اپنے پتا کا وہی خوفناک چہرہ دیکھ سکتی ہو؟ دیوالی نے بچیوں سے پوچھا۔ ہمیں ہمارے پتا جی کے پاس لے چلو دیدی، ہمیں ہمارے پتا جی سے ملا دو۔ بچیاں بھی رونے لگیں۔ چلو پھر تیار ہو جاؤ، دیوالی نے کہا۔ اس ملاپ پر اس کا دل بھی خوشی سے سرشار تھا۔ اپنے اس نیک کام پر اسے خوشی ہو رہی تھی، لیکن وہ نہیں جانتی تھی کہ آگے کیا ہونے والا ہے، کوئی پراسرار عمل یا کوئی خوفناک واقعہ۔ پھر کچھ دیر کے بعد وہ ان تینوں کے ساتھ چل پڑی تھی۔ دیوالی اچانک ہی اس کمرے میں داخل ہوئی تھی جو رمانند نے اپنے لیے مخصوص کر رکھا تھا۔ رمانند کو خود بھی اپنے چہرے سے نفرت تھی۔ وہ عام طور سے اپنے چہرے پر کپڑا لپیٹے رکھتا تھا۔ اس وقت ایشوری اپنی دونوں بچیوں کے ساتھ اچانک ہی اس کمرے میں داخل ہوئیں اور رمانند پر سختہ طاری ہو گیا۔ وہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے ایشوری کو دیکھتا رہا۔ اس وقت اس کی چیخیں نکل گئیں جب اس کی دونوں بیٹیاں اس کے پراسرار چہرے کو نظر انداز کر کے پتا جی کہہ کر اس کی جانب لپکی تھیں۔ رمانند شدت جذبات سے دیوانہ ہو گیا تھا اور اس نے دونوں بچیوں کو اپنے بازو میں بھینچ لیا۔ بڑا رقت آمیز منظر تھا۔ رمانند بلک بلک کر رو رہا تھا۔ ایشوری اس کے پاؤں پکڑ کر بیٹھ گئی۔ رمانند نے بچیوں کو ہٹا کر ایشوری کو اس جگہ سے اٹھایا۔ نہیں ایشوری، نہیں، یہاں نہ بیٹھو، ایشوری یہاں نہ بیٹھو، بہت شکایت ہے مجھے آپ سے، جو سزا آپ مجھے دیں گے مان لوں گی۔ آپ ٹھیک کہتے ہیں، اندھی تھی میں، پاگل ہو گئی تھی۔ آپ بالکل ٹھیک کہتے ہیں، مجھے سزا ملنی چاہیے۔ میں اتنی اندھی کیوں ہو گئی کہ آپ کو پہچان بھی نہ سکی؟ سزا ملنی چاہیے مجھے۔ ایشوری، میں تو تمہیں بتاتا رہا تھا، میں تو تم سے سب کچھ کہہ دینا چاہتا تھا، لیکن تمہاری ایک ہی ضد تھی ایشوری کہ تم مجھ پر یقین نہیں کر رہی تھی، جس کے بارے میں مجھے یقین تھا کہ سارا سنسار بھی مجھے جھوٹا قرار دے دے تو تم مجھے ضرور پہچان لوگی میری خوشبو سے۔ ایک تو تم ہی میرا سہارا ہوگی ایشوری، تمہاری باہوں میں میں بار بار آنا چاہتا تھا، میں اس گھر میں رہنا چاہتا تھا، مگر تم ایشوری، ہائے رام، میرے منہ پر کالک لگے، میں کتنی اندھی ہو گئی تھی، میں نے تمہیں نہیں پہچانا، کالک لگے میری آنکھوں میں، اندھی ہو جاؤں میں۔ رمانند نے ایشوری کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا۔ نہیں ایشوری، نہیں، ایسا نہ کہو، ایسا نہ کہو ایشوری، بڑے دکھ سہے ہیں میں نے، ایسا مت کہو۔ دیوالی کمرے سے باہر نکل آئی تھی۔ اس سے زیادہ مداخلت مناسب نہیں تھی، لیکن اسے بے پناہ خوشی تھی۔ ایک اور اضافہ اس کے تجربے میں ہوا تھا، سکون تو کسی کو بھی نہیں ملا، بچھڑے ہوئے ملتے ہیں تو سکون تو ملتا ہے، پر اگر کسی کے لیے کچھ کر دیا جائے، جو اپنے آپ کو جو سکون ملتا ہے وہ آسمان سے بھی اونچا ہوتا ہے، اور اس سمے پتہ نہیں کیا لگتا ہے۔ وہ اپنے کمرے میں آ گئی۔ ننند کشور اور راجوتی ایک دوسرے میں مست رہا کرتے تھے، انہیں بڑی اچھی زندگی ملی تھی۔ بے شک ننند کشور اپاہج تھا، لیکن انسانوں کو اگر دوسری طرف سے سکون مل جائے تو پھر زندگی اتنی بے مزہ نہیں رہتی۔ رمانند نے ان لوگوں کی زندگی کو دوسری فکروں سے آزاد کر دیا تھا۔ ویسے تو ننند کشور دنیا دار تھا، شہروں میں رہ کر بہت کچھ دیکھا اور سیکھا تھا اس نے، لیکن پھر بھی فطرت میں ایک سادگی تھی۔ اب جب ایک بیٹی جوان ہو چکی تھی تو مجبور ہو گیا تھا اور سب کچھ بھگوان پر چھوڑ دیا تھا۔ اکثر اپنی دھرم پتنی سے کہا کرتا تھا، بس دیکھو راجی، دیکھو بھگوان کی لیلا، بیٹا ہی دے دیتے دیوالی کی جگہ تو کم از کم اس وقت ہمارا سہارا تو بنا ہوتا۔ دیوالی ہی کی وجہ سے تو ہم اس گھر میں چین کی زندگی بسر کر رہے ہیں۔ ہاں رے پگلی، بسر تو کر رہے ہیں، پر تو کیا جانے بیٹی کیا چیز ہوتی ہے، دھڑکا ہی لگا رہتا ہے، بھگوان اس کی رکشا کرے۔ ویسے تو وہ بہت ہوشیار ہے اور اپنے آپ کو بہت کچھ سمجھتی ہے، پر ہے تو عورت ذات ہی نا۔ جب بات بھگوان پر چھوڑ دی ہے تو پھر بھگوان پر ہی بھروسہ کرو، وہی اس کی رکشا کریں گے۔ راجوتی ننند کشور کو دلاسا دیتے ہوئے کہتی، حالانکہ کبھی کبھی خود اس کا بھی من ڈرنے لگتا تھا۔ بچی کو بالکل بے سہارا چھوڑ رکھا تھا ان لوگوں نے، چنانچہ اب وقت گزرتا رہا۔ ننند کشور پرسکون تھا، ادھر رمانند بیوی بچوں کے مل جانے سے بے پناہ خوش تھا۔
یہ کام دیوالی نے ہی کیا تھا، اس لیے رمانند دیوالی کا بے حد شکر گزار تھا۔ ہے تو بڑی چلاک دیوالی، تو نے کوئی احسان ہی باقی نہ رہنے دیا۔ میں تو تجھے صرف گھر لایا تھا، تو نے میرا گھر ہی بسا دیا۔ تیرا بڑا احسان ہے ہم پر۔ ڈاکٹر نریشا سے دیوالی کی ملاقات ہوئی۔ نریشا بہت اچھی انسان تھی، بڑی ہمدرد اور سب کچھ کرنے والی۔ دیوالی کے یہاں آ جانے سے بہت خوش تھی وہ، اور اکثر اس سے ملنے آ جاتی تھی۔ کبھی کبھی رام داس بھی اس کے ساتھ آ جاتا تھا۔ اس بار نریشا آئی تو اس نے گھر میں 2 بچیوں کو دیکھا، معلومات حاصل کی تو پتہ چلا کہ دونوں رمانند کی بچیاں ہیں۔ کیا تمہیں رمانند کے بارے میں تفصیلات معلوم ہو گئیں؟ ہاں ڈاکٹر نریشا، مجھے تفصیلات معلوم ہو گئیں اور میں تھوڑی سی پریشان ہوں۔ کیا مطلب؟ یہ کہ کسی کا راز کسی کو بتانا چاہیے یا نہیں، لیکن ایک بات اور بھی ہے، بعض اوقات خاموشی اچھی نہیں ہوتی اور اچھائیوں میں رکاوٹ بن جاتی ہے۔ مطلب کیا ہے تیرا؟ دیدی، تم میری بہن سمان ہو، ضروری ہے کہ میں تمہیں یہ بات بتاؤں۔ تم ہی مجھے بہترین مشورہ دے سکتی ہو۔ ہاں ہاں بولو، بتاؤ اور بے فکر رہو۔ اگر کوئی راز کی بات ہے تو جیون بھر میری زبان کسی کے سامنے نہیں کھلے گی۔ یہ تو مجھے پتا ہے دیدی، اصل میں رمانند جی کی کہانی مجھے معلوم ہو گئی ہے۔ ہونی ہی تھی، تم ان کے ساتھ جو رہتی ہو۔ کیا کہانی ہے؟ اور جواب میں دیوالی نے ساری کہانی نریشا کو سنا دی۔ نریشا آنکھیں ٹپاتی رہ گئی، دیر تک خاموش رہی، پھر بولی، ہے بھگوان، کیا ہے تیری یہ دنیا؟ ارے اتنی سی بات تھی اگر، تو رمانند پاگلوں کی طرح منہ چھپاتے چھپاتے کیوں پھرا؟ دولت بھگوان نے اسے دے دی تھی، پھر اس کے لیے کیا مشکل رہ جاتی ہے؟ خود اپنے دیش میں بھی ایسے بہت سے ادارے ہیں جو سرجری کرتے ہیں۔ آج کل بھلا یہ کون سا مشکل کام ہے؟ دنیا اتنی ترقی کر چکی ہے کہ چہروں میں تبدیلی یا جلے جھلسے بگڑے ہوئے چہرے ٹھیک کرانے میں کوئی دقت ہی نہیں ہوتی۔ باہر کی دنیا میں تو یہ کام اور بھی آسان ہے۔ رمانند بے وقوف اگر کسی سے مشورہ کر لیتے تو اب تک انہیں اس پریشانی سے نکل بھی جانا چاہیے تھا۔ ملاؤ مجھے ان سے، ہیں کہاں؟ مگر دیدی تم میری بات مان لو، دیوالی چلو ان کے ساتھ۔ رمانند اپنے بیڈ روم میں تھا، اس کی بیوی اس کے پاس بیٹھی ہوئی تھی۔ رمانند ڈاکٹر نریشا کو دیکھ کر ایک دم کھڑا ہو گیا۔ اس وقت بھی اس نے اپنے چہرے پر کپڑا لپیٹا ہوا تھا۔ ہیلو ڈاکٹر نریشا۔ ہیلو راما جی، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہوں، آپ اچانک یہاں کس طرح آ گئیں؟ رمانند نے پلٹ کر دیوالی کو دیکھا، اس کے انداز میں ہلکی سی شکایت تھی۔ دیوالی فوراً ہی بولی، میں نے تو منع کیا تھا ڈاکٹر نریشا کو، مگر یہ ضد میں آ گئیں، کہنے لگیں کہ آپ سے ملے بغیر نہیں جائیں گی۔ میں نے یہ بھی کہا کہ میں آپ کو اطلاع دے دوں۔ ہاں، اور رمانند جی، میں نے آپ کی کہانی بھی سنی، آپ کا چہرے چھپائے رکھنے کا راز بھی اور اپنے بیوی بچوں سے دور رہنے کا راز بھی۔ رمانند نے ایک بار پھر شکایتی نگاہوں سے دیوالی کو دیکھا۔ نریشا بولی، اور اگر دیوالی آج بھی اپنی زبان بند رکھتی رمانند جی، تو آپ یقین کریں جب بھی کبھی مجھے یہ بات معلوم ہوتی مجھے دیوالی سے بڑی شکایت ہوتی، اور یہ بھی ممکن تھا کہ میں دیوالی سے ملنا جلنا بھی چھوڑ دیتی۔ رمانند جی، یہ سارا سنسار ایک دوسرے پر اعتماد کے سہارے چل رہا ہے۔ مانتی ہوں اس بات کو کہ اس میں 90% برے لوگ ہیں، مگر 10% ایسے بھی تو ہیں جنہیں آپ بہت اچھا نہیں لیکن اچھا کہہ سکتے ہیں۔ رمانند جی، سیانوں نے ہمیں ہمیشہ یہی کہا ہے کہ کوئی مشکل، کوئی تکلیف ہو تو آپس میں ایک دوسرے سے مشورہ بڑا کارآمد ہوتا ہے۔ آپ پڑھے لکھے آدمی ہیں، آرام سے اپنی دنیا الگ بسا کر بیٹھ گئے اور تمام مصیبتیں اپنے سر ڈال دیں۔ بھگوان نے آپ کو جو موقع دیا تھا تو آپ نے اس سے پورا فائدہ نہیں اٹھایا۔ میں سمجھا نہیں نریشا جی۔ رمانند جی، اس دور میں ہر طرح کے بگڑے ہوئے چہرے ٹھیک کرائے جا سکتے ہیں، مگر نریشا جی یہ کیس ذرا مختلف ہے۔ یہ جو ہوا ہے وہ، آپ یہ کہیں گے کہ کالے جادو کے ماہر کا کارنامہ ہے۔ ہاں، میں نے بہت سے ڈاکٹروں کو بھی دکھایا، لیکن جہاں بھی جاتا ہوں وہ ایک ہی بات سامنے آ جاتی ہے، لوگ ڈرتے ہیں مجھ سے۔ ایک بات پوچھوں آپ سے؟ جی۔ آپ کی دھرم پتنی نے آپ کا چہرہ دیکھا تو جب انہوں نے یہ سمجھ کر میرا چہرہ دیکھا کہ میں ان کا پتی رمانند ہوں تو وہ نہیں ڈریں، اور بچیاں میرا خون ہیں وہ۔ تو پھر آپ کا کیا خیال ہے، ان 3 افراد کے علاوہ آپ کو چوتھا فرد ایسا کوئی نہیں ملے گا؟ اور پھر معاف کیجیے گا کہ یہاں توہم پرستی زیادہ ہے، آپ ملک سے باہر چلے جائیے۔ آپ کو ایسے ادارے مل جائیں گے جو پلاسٹک سرجری سے نہ جانے انسان کو کیا سے کیا بنا دیتے ہیں۔ مائیکل جیکسن اور امریکن ہجڑا کتنی بار اپنے چہرے تبدیل کرا چکا ہے، آپ نے دیکھا۔ مجھے نہیں معلوم ایسی کوئی بات۔ رمانند جی، آپ ملک سے باہر چلے جائیے، مجھے ایسے کچھ اداروں کے بارے میں معلومات حاصل ہے، بلکہ ایک صاحب ہیں ڈاکٹر جیکل سے جا کر مل لیجئے، آپ کی کایا ہی پلٹ دیں گے وہ۔
آپ کا مطلب ہے کہ وہ میرا چہرہ بدل دیں گے؟ ہاں بالکل، پورے اعتماد کے ساتھ سفر کیجیے آپ۔ بے شک اپنے چہرے کو آپ چھپائے رکھیں، بلکہ ایسا کرتی ہوں آپ کے لیے انتظامات میں خود کرائے دیتی ہوں۔ اخراجات تو آپ کر لیں گے نا؟ ہاں ہاں، بھگوان کا دیا، میرے پاس بہت کچھ ہے۔ بس تو پھر چلیے جائیے، اپنے بیوی بچوں کو بھی لے جائیے، باہر کی دنیا کی سیر کروا دیجیے۔ ڈاکٹر نریشا کا مشورہ رمانند کو بہت پسند آیا، چنانچہ رمانند نے تیاریاں شروع کر دیں۔ ڈاکٹر نریشا نے اس کی پوری مدد کی تھی۔ آخر رمانند جانے کے لیے تیار ہو گیا، تمام کاغذات وغیرہ مکمل ہو گئے تھے، اور اس کی جو مشکل تھی، ڈاکٹر نریشا نے سرکاری حکام سے مل کر اس کے سفر کا بندوبست، پاسپورٹ وغیرہ کا انتظام بھی کر دیا تھا، اور اسے اس بات کی رائے دی تھی کہ جس چہرے کے ساتھ جائے گا ضروری نہیں اسی چہرے کے ساتھ واپس آئے۔ رمانند نے دیوالی سے کہا، دیوالی، تمہارا نام دیوالی ہے، دیوالی خوشیوں کا تہوار ہوتا ہے، دیے جلائے جاتے ہیں اور منش خوشیاں مناتا ہے پوری کی پوری۔ ایک تاریخی داستان ہے دیوالی کی۔ دیوالی، میں تو یہ کہتا ہوں کہ تم جس وقت مجھے پہلی بار ملیں، بس اسی وقت سے میرے جیون میں تبدیلیاں آنا شروع ہو گئی تھیں۔ میں غم کا مارا اپنا سب کچھ کھو کر اپنا منہ چھپائے چھپائے پھر رہا تھا، لیکن دیوالی میرے گھر میں آ گئی اور میری دیوالی ہو گئی۔ میں جا رہا ہوں بیٹی، میں نے تمہارے نام سے بینک میں 20 لاکھ روپے جمع کر دیے ہیں، اپنی ضرورتیں پوری کرتی رہنا، اور یہ تمہارے کاغذات ہیں، یہ گھر بالکل تمہارے پاس ہے، نوکر چاکر سب میرے خرچے پر تمہارے پاس رہیں گے، تم آرام کا جیون گزارو، میری گاڑی کو استعمال کرو، میرا ڈرائیور استعمال کرو، یہ سب تمہارے حکم کی پابندی کریں گے۔ دیوالی، میں اب دنیا گھوموں گا، بھگوان نے اگر میرا چہرہ ٹھیک کر دیا تو یوں سمجھ لو کہ میں اپنی دبی ہوئی حسرتیں پوری کروں گا۔ سنسار میں کون اپنے بچوں کو اچھا جیون بسر کرانا نہیں چاہتا؟ میں بھی ایسا ہی کروں گا۔ اگر کبھی لوٹ کر آیا تو تمہارے پاس آ جاؤں گا، ورنہ یہ سب کچھ جو ہے تمہارا ہے، آرام سے رہو۔ نند کشور جی، بھگوان آپ کو بھی صحت دے، آپ کے علاج کے سلسلے میں بھی باہر جا کر بات کروں گا میں، اگر کہیں آپ کی بیماری کا کوئی مؤثر علاج میرے علم میں آیا تو پھر آپ کو وہاں بلا لوں گا، آپ بالکل چنتا نہ کریں اور آرام سے یہیں رہیں۔ نند کشور کے منہ پر ایک دم بات آئی کہ میں تو اب جیون کے آخری دور سے گزر رہا ہوں، تم کوشش کرو کہ میری بیٹی ٹھیک ہو جائے، یہ بلا وجہ چڑیل بنی ہوئی ہے۔ مگر وہ یہ بات کہہ نہ سکا کیونکہ دیوالی کی طرف سے اس کی اجازت نہیں تھی۔ البتہ جب رمانند جی بیوی بچوں کے ساتھ چلے گئے تو اس نے دیوالی سے یہ بات کہی، دیوالی، ایک بات میرے من میں بار بار آئی، میں رمانند جی سے کہنا چاہتا تھا مگر تیری اجازت نہیں لی تھی، میں نے اس لیے نہیں کہہ سکا۔ کون سی بات پتا جی؟ دیوالی نے کہا، تیرے پیروں کے علاج کے بارے میں، یہ بھی تو باہر کی دنیا میں مشکل کام نہیں ہوگا۔ آپ میرے پیروں کو ٹھیک کرانا چاہتے ہیں پتا جی؟ ہاں دیوالی، بلا وجہ تیری پتا جی، آپ دنیا آپ کے چرنوں میں رہ کر دیکھی ہے، پر تھوڑا سا تجربہ مجھے خود بھی ہو چکا ہے، آپ سے ایک بات کہنا چاہتی ہوں۔ ہاں بول پتا جی، اس سنسار میں ہزاروں انسان ایک جیسے ہیں، مارے پھرتے ہیں، ان میں سے ہر شخص یہ کوشش کرتا ہے کہ اس کے اندر کوئی انفرادیت پیدا ہو جائے، لوگ اسے اچنبھے کی نگاہوں سے دیکھیں، اس پر حیرت کریں۔ پتا جی، اس کے لیے لوگ نہ جانے کیا کیا ڈرامے کرتے ہیں، بھگوان نے میرے پاؤں الٹے بنا دیے ہیں، اور آپ یقین کریں کہ ان الٹے پیروں سے مجھے اتنا فائدہ ہوا ہے کہ آپ سوچ نہیں سکتے۔ ننند کشور حیران نگاہوں سے بیٹی کو دیکھنے لگا، پھر بیوی کی طرف دیکھ کر بولا، راجی، سن رہی ہے تو اس کی باتیں؟ ایک بات کہوں؟ راجوتی بولی، غلط نہیں کہہ رہی وہ، واقعی تجربہ تو میرا زیادہ نہیں، لیکن یہ جو کچھ کہہ رہی ہے وہ بات من میں اترتی ہے۔ ارے تو میں تو بھی تو یہی کہہ رہا ہوں، یہ اتنی سمجھدار کہاں سے ہو گئی؟ گھر میں ہی تو پلی بڑھی ہے، سنسار میں نہ کچھ دیکھا ہے، نہ میں نے خود اس کی کوئی تربیت کی، اور دیکھو کیسی بڑی بڑی باتیں کرتی ہے۔ راجوتی نے ٹھنڈی سانس لے کر کہا، بھگوان بھی تو ہے نا، سنسار باسی کچھ بھی کر لیں۔ اب آپ لوگ میری بات سنیں، بات اصل میں یہ ہے کہ میں بھگوان کی اس دین سے فائدہ اٹھانا چاہتی ہوں۔ دیکھیں، برا نہ مانیں، آپ لوگ سنسار میں جتنا کچھ میں نے دیکھا ہے یا یہ میرے سامنے آیا ہے وہ یہی ہے کہ لوگ صرف اپنے لیے جیتے ہیں، اپنی ذات کے لیے سب کچھ کرتے ہیں، اور ان کا کام بالکل الگ ہے، کوئی کسی کے بارے میں کچھ بھی نہیں سوچتا، اگر سوچتا ہے تو دیوتا ہوتا ہے، جیسے میرے لیے رمانند مہاراج، بھگوان انہیں سنسار کے سارے سکھ دے۔ آپ لوگ میری طرف سے کوئی چنتا نہ کریں، میں نے اب اس سنسار میں جیون بنانا سیکھ لیا ہے، اور وہی بات میں آپ سے کہہ رہی ہوں کہ جو میرے اندر انفرادیت ہے، میں اس سے پورا فائدہ اٹھانا چاہتی ہوں۔
بھائی ذرا اس کا خیال رہے کہ شیر کو سوا شیر مل جاتا ہے۔ خیال رکھوں گی، دیوالی نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اس طرح سے ماں باپ سے اجازت مل گئی تھی۔ اب وہ سوچ میں ڈوب گئی کہ بستی تو چھوٹی سی تھی، وہاں اس نے کچھ وارداتیں کی تھیں، لیکن اس بڑے شہر میں بڑی احتیاط کرنا ہوگی، کیونکہ یہاں قانون بھی ہوتا ہے۔ وہاں کا قانون تو زیادہ سے زیادہ پنچایت تک ہوتا ہے، لیکن یہاں کا قانون خطرناک ہوتا ہے۔ کوئی الٹی سیدھی بات ہو گئی تو لینے کے دینے پڑ جائیں گے۔ لیکن اطراف میں کچھ ہمدرد بھی بکھرے ہوئے تھے، جیسے ڈاکٹر نریشا کا خیال آیا تو اس نے اس سے ملاقات کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ ڈاکٹر نریشا کے پاس پہنچ گئی۔ نریشا نے اسے مسکراتی نگاہوں سے دیکھا، پھر بولی، بھائی اختلاف ہے مجھے تم سے۔ اختلاف ہے؟ کیوں دیدی، کس بات پر؟ اتنے خوبصورت لباس میں ہو، لیکن یہ بات میری سمجھ میں نہیں آ رہی۔ اتنا نیچا لباس، نہ پاؤں نظر آتے ہیں نہ جوتے۔ دیدی، ماتا پتا سے یہی بات ہو رہی تھی۔ کیا؟ یہ کہ سنسار میں ہر منچ اپنے آپ کو دوسروں کی نگاہوں میں نمایاں کرنے کی کوشش میں مصروف رہتا ہے، طرح طرح کے طریقے استعمال کرتا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ لوگ اسے دوسروں سے الگ تھلگ سمجھیں، اس کی الگ حیثیت کو قبول کر لیں۔ دیدی، آپ یقین کریں، لوگ تو طرح طرح کے تماشے کرتے ہیں۔ اصل میں ہوا یہ کہ ماتا پتا نے مجھے بچپن سے ہی ایسا لباس پہنایا، اب وہ میری عادت بن چکا ہے۔ لوگ یہی کہیں گے نا کہ وہ آئی میکسی والی۔ نریشا ہنسنے لگی تو پھر وہ بولی، ویسے ایک بات کہوں تم سے، جس طرح تم یہاں ننند کشور جی کو لے کر آئیں، اب تم ویسی نہیں رہی، بلکہ تمہاری تو کایا ہی پلٹ گئی ہے۔ دیدی، ایک بات بتائیے، آپ جیسا دیس ویسا بھیس اختیار نہیں کرنا چاہیے؟ بالکل کرنا چاہیے۔ بیچارے رمانند کی زندگی بنا دی تم نے۔ اگر تم واقعی ہمت سے کام نہ لیتی اور یہ سب کچھ نہ کرتی تو رمانند اسی طرح دکھوں میں مر جاتا، بیوی بچے الگ غم کی زندگی گزار رہے ہوتے۔ بڑا ہی اچھا کام کیا ہے تم نے۔ دیدی، رمانند جی چلے گئے ہیں، مجھے یہ سب کچھ دے گئے ہیں، بہت کچھ چھوڑ کے گئے ہیں میرے لیے، پر دیدی میں آپ سے ایک بات کہوں، میں اپنے آپ کو ان تمام چیزوں کے قابل نہیں پاتی۔ ارے کیوں، کیا ہوا؟ نہیں دیدی، ہوا کچھ نہیں، میں بس یہ سوچتی ہوں کہ ابھی تک میں ایک غریب دیہاتن ہوں، چلیے غریب نہ صحیح، لیکن سنسار سے اتنی واقف ہوں کہ میری سمجھ میں بہت سی باتیں نہیں آتی۔ دیدی، آپ سے مشورہ لینا چاہتی ہوں کہ مجھے کیا کرنا چاہیے۔ بڑی اچھی بات کہی ہے تم نے، دنیا کو سمجھنا چاہیے تمہیں، سنسار باسیوں کے ساتھ اپنا میل جول بڑھانا چاہیے، اپنا ایک مقام بنانا چاہیے، مگر اس کے لیے کسی کے سہارے کی ضرورت تو ہے دیدی۔ بات تو ہے۔ اوہو، اچھا ایک بات سنو، اگر تمہیں میں ایک استاد دے دوں تو کیسا ہے؟ ایک ایسی گورننس جو تمہیں سب کچھ سکھا دے۔ مسز دانیال اچانک ہی میری نگاہوں میں آئیں۔ بڑی سمجھدار عورت ہیں، وہ تمہیں گاڑی چلانا بھی سکھا دیں گی، کیونکہ اسے خود گاڑی چلانا آتی ہے، اور سنسار کی دوسری چیزوں سے بھی تمہاری واقفیت کرائے گی۔ ٹھیک ہے، آپ فوراً مسز دانیال کو مجھ سے ملا دیجئے۔ مجھے انہیں کیا دینا پڑے گا؟ اکیلی بس اپنے ساتھ ہی رکھ لینا، کھانے پینے کو دے دینا، کپڑے وغیرہ دے دینا، اور تھوڑی بہت تنخواہ بھی دے دینا۔ جیسا آپ کہیں گی دیدی۔ مسز دانیال گھر میں آ گئیں۔ اول جلول قسم کی خاتون تھیں، دراز قامت، اچھی شکل و صورت کی، لیکن چہرے پر مستقل جلال طاری رہتا تھا۔ ناقدانہ نگاہوں سے دیوالی کو دیکھا اور بولی، تمہارے بارے میں مجھے نریشا دیوی نے بتایا، کچھ پڑھی لکھی ہو؟ نہ ہونے کے برابر۔ ٹھیک ہے، پہلے میں تمہارے لیے نئے لباس سلواتی ہوں۔ یہ تم نے کیا ڈھیلے ڈھالے کپڑے پہنے ہوئے ہیں؟ نہیں مسز دانیال، اس سلسلے میں آپ سے کوئی تعاون نہیں کیا جائے گا۔ میں نے نریشا دیدی کو بتا دیا تھا کہ لباس میں اپنی پسند کے پہنوں گی، مگر ہوٹلوں اور نائٹ کلبوں میں یہ لباس نہیں چلتے، مجھے چلانے ہوں گے۔ تمہاری مرضی ہے، لیکن اب ایک بات بتاؤ، اگر تمہاری مرضی پر ہی بات رہی تو میں کیا کر سکوں گی تمہارے لیے؟ دیکھیے مسز دانیال، بات اصل میں یہ ہے کہ آپ کو جو کام کرنا ہے وہ دوسرا ہے، مجھے سنسار کی اونچ نیچ بتانی ہوگی، آپ کو میرا لباس ٹھیک نہیں کرنا ہوگا۔ دیکھوں گی کیا کیا کر سکتی ہوں میں تمہارے لیے۔ یہ تمہاری ماتا جی ہیں؟ جی۔ یہ ساڑی انہوں نے کیسے پہن رکھی ہے؟ یہ تو دیہاتی سٹائل ہے میڈم، آپ میرے ساتھ آئیے، میں آپ کو ساڑی باندھنا سکھاؤں۔ ارے نہیں، مجھے کون سا کہیں باہر جانا ہے۔ لیجیے، ارے بابا، اس گھر میں تو رہنا ہے، ایک اسٹیٹس بننا ہے اس گھر کا۔ مسز دانیال، آپ کو میرے گھر کا اسٹیٹس نہیں بنانا، آپ کو صرف میرا حلیہ درست کرنا ہے۔ ارے واہ، اتنی پابندیاں لگاؤ گی میرے اوپر تو میں کیا کر سکوں گی؟ اچھا چلو ایک کام شروع کرتے ہیں، موقع کی مناسبت سے تم انگریزی کے الفاظ میرے سامنے بولا کرو،
میں تمہیں بتاتی ہوں اس بارے میں، ساتھ ساتھ ہی گاڑی چلانا سکھاتی ہوں۔ یہ دونوں کام جب مکمل ہو جائیں گے تو پھر میں تمہیں باہر کی دنیا میں لے جاؤں گی۔ مسز دانیال نے آخر کار اپنا کام کا آغاز کر دیا۔ دیوالی تو بلا کی ذہین تھی، دنوں کے کام گھنٹوں میں سیکھ جانے والی۔ موقع کی مناسبت سے اسے انگریزی کے الفاظ اور ان کے معنی بتائے گئے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہی مسز دانیال نے اسے انگریزی بولنا بھی سکھائی تھی۔ اتنے شاندار تلفظ کے ساتھ وہ انگریزی بولتی تھی کہ مسز دانیال بھی حیران رہ گئی تھی۔ ڈرائیونگ اس نے صرف 3 دن میں سیکھ لی تھی اور مسز دانیال حیرت سے بولی، یہ کام تو تم نے بہت جلدی کر لیے، اس کا مطلب ہے کہ مہینے 2 مہینے میں مجھے بھگا دو گی۔ آپ بھاگنا چاہتی ہیں مسز دانیال؟ نہیں، ڈاکٹر نریشا نے مجھ سے یہ کہا تھا کہ یہ ملازمت مستقل ہے۔ ہاں، آپ اگر چاہیں تو مستقل یہاں رہ سکتی ہیں، لیکن ایک شرط ہوگی، صرف اپنے کام سے کام رکھیے۔ آپ کو فالتو باتوں میں ٹانگ اڑانے کی بری عادت ہے۔ مسز دانیال اسے گھور کر خاموش ہو گئیں۔ البتہ تھوڑی دیر کے بعد ان کی بڑبڑاہٹ دیوالی نے سنی۔ ارے واہ، ایسا شاگرد تو بھگوان نے کسی کو نہ دیا ہوگا، استاد کی تو کوئی حیثیت ہی نہیں ہے۔ یہ سکھاؤ، وہ مت سکھاؤ، یہ بولو، وہ مت بولو، ایسے رہیں ویسے نہ رہیں، دھت تیرے کی، نوکری بھی ملی تو ایسی۔ دیوالی مسکرا کر خاموش ہو گئی۔ ویسے اسے مسز دانیال کی شخصیت پسند آئی تھی، اپنے کام میں وہ بے شک ماہر تھی۔ انہیں اعتراض تھا تو دیوالی کے لباس پر کہ وہ ایسے کپڑے کیوں پہنتی ہے۔ بہرحال دیوالی کے اپنے بھی بے شمار مسائل تھے۔ زندگی کو اسی انداز میں گزارنا جس انداز میں وہ دنیا سے الگ تھی بڑا مشکل کام ہوتا ہے، لیکن بہرحال وہ اپنی ذہانت سے ان کاموں کو کر رہی تھی۔ دوسری طرف ننند کشور کا گھرانہ بے کسی اور قسم پرسی کا شکار تھا۔ زندگی گزارنے کے لیے ان لوگوں کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا تھا اور اکثر گھر میں ہنگامہ آرائی ہوتی تھی۔ دھرم کشور اپنی بیوی ارملا کو کوستے ہوئے کہتا تھا، بھگوان تیرا ستیہ ناش کرے، تیرے اپنے گھر میں بھی ایسی ہی مصیبتیں آ جائیں۔ یہ سب ننند کشور کی بددعاؤں کا نتیجہ ہے۔ پتہ نہیں ہمارا بھائی کس حال میں ہوگا، ارے دربدر کر دیا، اور سشما نے مل کر بھائی سے بھائی جدا کر دیا، اور وہ بھی اس عالم میں کہ وہ بیچارہ اتنا سخت بیمار تھا۔ تو جاؤ نا، چلے جاؤ نا، شہر جا کر تلاش کرو اسے اور کلیجے سے لگاؤ، ہم کب منع کرتے ہیں۔ پھر شکنتلا دیوی بھی واپس آ گئیں۔ یہاں آنے کے بعد جب چھوٹے بیٹے اور بہو وغیرہ کو نہ دیکھا تو کم سے پاگل ہو گئیں۔ بھگوان تمہارا ناش کرے، میرے پیچھے تم نے یہ کرتوت دکھائے۔ ارے کہاں پھینکوا دیا اسے، زندہ بھی ہے یا مار دیا تم لوگوں نے مل کر؟ غرض یہ کہ یہاں گھر میں خوب ہنگامہ آرائی ہوتی رہتی تھی، لیکن ادھر ننند کشور کے دن پھرتے جا رہے تھے۔ رہنے کو عمدہ گھر، کھانے پینے کی کوئی مشکل نہیں۔ ڈاکٹر نریشا ننند کشور کی بہترین دیکھ بھال کرتی تھی۔ ادھر دیوالی کا روپ ہی بدل گیا تھا۔ مسٹر دانیال نے اپنا جوہر دکھانا شروع کر دیا تھا۔ مسز دانیال نے تھوڑی سی سنکھی قسم کی خاتون تھی، لیکن اپنے فن میں استاد تھی۔ چنانچہ ایک طرف تو دیوالی بہترین انگریزی بولنے لگی تھی، اس کی اپنی ذہانت نے اسے محدود نہ رہنے دیا تھا۔ دوسری طرف اس کی شخصیت کے بھی شاندار رخ نظر آنے لگے تھے اور وہ بھی بہت اچھی لگنے لگی تھی۔ پھر اس کے بعد اس نے مسز دانیال سے کہا، مسز دانیال، اب میں ذرا باہر کی دنیا میں آگے بڑھنا چاہتی ہوں، کیا آپ ہوٹلوں اور نائٹ کلبوں میں مجھے لے جا سکتی ہیں؟ میں اپنے شاگردوں کو دنیا سے روشناس کرانے کے لیے سب کچھ کرتی رہتی ہوں، اور تم بھی بہرحال میری شاگرد ہو، لیکن پھر وہی بات کہوں گی، تمہارا یہ لباس بہت خوبصورت ہے مگر اس کا سٹائل۔ مسز دانیال، میں نے کتنی ہی بار آپ سے یہ کہا ہے کہ میں اپنے آپ میں جینے کی قائل ہوں اور اپنی پسند کی چیزوں سے دلچسپی رکھتی ہوں۔ کیا آپ کو میرے لباس پر اعتراض کرنے کا کوئی حق ہے؟ اگر حق حاصل ہے تو براہ کرم مجھے یہ ضرور بتائیے کہ یہ حق آپ کو کس نے دیا۔ مسز دانیال بوکھلا کر خاموش ہو گئی تھیں۔ سوال ہی ایسا تھا جس کا جواب تھا ہی نہیں۔ بہرحال پہلی بار دیوالی ایک اعلیٰ درجے کے کلب میں پہنچی۔ کار خود ڈرائیو کرتی تھی اور شخصیت ویسی ہی بے مثال تھی۔ کلب میں ہلچل مچ گئی۔ کلب کے سارے سربراہ یہ جاننے کے لیے بے چین ہو گئے کہ یہ نیا گلاب کہاں سے کھلا ہے۔ مسز دانیال ساتھ تھیں۔ کسی نے سوال بھی کیا کہ یہ حسین پھول کون ہے، تو مسز دانیال نے آگے بڑھ کر کہا، وہ جو کوئی بھی ہے جناب، اپنی تفریح طبع کے لیے یہاں آیا ہے اور کسی سے ملاقات نہیں کرنا چاہتا۔ مسز دانیال کے تیور ایسے تھے کہ بہت سوں کی جرت نہیں ہوئی، لیکن پہلے ہی دن دیوالی بہت سوں کا موضوع بن گئی اور وہ اس کے بارے میں جاننے کے لیے بے چین ہو گئے۔ یہ ایک دلچسپ تجربہ تھا جو خود دیوالی کے لیے بھی بڑی تفریح کا باعث تھا، لیکن دونوں نے مل کر ہی یہ طے کیا تھا کہ کسی ایک جگہ محدود نہ رہا جائے، ہفتے میں 1 یا 2 بار باہر نکلا جائے اور باہر کی دنیا دیکھی جائے۔
बहरहाल दिलचस्प तजर्बात हो रहे थे। दिवाली खुद बहुत बोल्ड थी, चुनाचे कोई ऐसी शख्सियत उसके सामने ना आ सकी जो उसे मुतासिर कर लेती या परेशान करती। फिर होटल केरो में उसे विजय कपूर नजर आया। होटल केरो में विजय कपूर की शो हो रहे थे। वो एक शोभदा गर था, अपने फन का माहिर, 6 फुट और 2 इंच का कदो कामत, लेकिन जिस्म उसी मुनासबत से भरा भरा, चेहरा दिलकश, नकूश, पुरकशिश। चूंकि एक ऐसे शोबे से ताल्लुक था जो लोगों को मुतासिर करने के लिए होता है, इसलिए अपने आप को फिट रखता था। इंतहाई खुश लिबास। स्टेज पर उसने अपना शो पेश किया। छोटे से बर्तन में खरगोश निकाले, मुख्तलिफ प्रोग्राम पेश किए और सामने बैठे लोगों के लिबास में रखी हुई चंद चीज़ों के नाम बताए तो मिसिस दानियाल घबरा कर बोली, उठो उठो दिवाली उठो। क्या बात है मिसिस दानियाल? दिवाली ने सर्द लहजे में कहा। उठो, देखो वो सब कुछ बता रहा है, उसे सब कुछ नजर आता है। हाय राम! ये कहकर मिसिस दानियाल ने अपने लिबास को भींच लिया और दिवाली खटक उठी। एक दिलकश हसीन कहा उसने विजय कपूर को अपनी जानिब मुतवज्जा कर लिया और वो उसे देखता रह गया। दिवाली ने हंसते हुए कहा, अब तो जो कुछ उसे देखना होगा वो तो देख ही चुका होगा मिसिस दानियाल, अब क्या फ़ायदा? मुझे तो बहुत शर्म आ रही है, पता नहीं इसे सब कुछ कैसे नज़र आ जाता है। वो हंसती रही। कई बार विजय कपूर ने इसे देखा, फिर उसका शो ख़त्म हो गया और वो शो ख़त्म करने के बाद सीधा दिवाली की तरफ आया। मिसिस दानियाल घबरा कर खड़ी हुई और फिर बैठ गई। हेलो, विजय कपूर ने मुस्कुराते हुए कहा। हेलो, दिवाली भी दिलकश अंदाज में बोली। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन, क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ? नहीं, मिसिस दानियाल ने कहा और दिवाली ने हंसते हुए विजय कपूर को बैठने का कहा और फिर बोली, नहीं, आप तशरीफ़ रखें। धन्यवाद, मैं विजय कपूर हूँ। आप लोगों को मैंने स्टेज से देखा था, न जाने क्यों मेरा मन चाहा कि मैं आपसे मिलूं। मगर मिसिस दानियाल ने कहा तो दिवाली हंसकर बोली, असल में मिसिस दानियाल, आप इस बात से खौफजदा हैं कि आप लोगों की जेबों में रखी हुई चीज़ों के बारे में बता देते हैं। इनका कहना है कि आपको सब कुछ दिखता है। विजय कपूर तो एक लम्हे के लिए दिवाली के अल्फाज समझने की कोशिश करता रहा, फिर उसके भी गर्ज कह के फजा में गूंज उठे। मिसिस दानियाल की बात पर वो दिल खोलकर हंसा था, फिर बोला, आप दोनों बहुत दिलचस्प हैं, लेकिन आपके दरमियान क्या रिश्ता है? ये बात तो अपने ज्ञान से नहीं मालूम कर सकते, मिसिस दानियाल बोली और विजय कपूर फिर हंस पड़ा और उसने कहा, अफसोस, मेरा ज्ञान इस सिलसिले में कुछ भी नहीं कहता, जिसका मुझे बड़ा अफसोस है। मिसिस दानियाल मेरी आंटी हैं, बस ये रिश्ता है हमारे दरमियान। आपने अपना नाम नहीं बताया। दिवाली ने जवाब दिया और विजय कपूर के चेहरे पर एक इंतहाई पसंदीदा मुस्कुराहट फैल गई। सच सच बताइएंगी एक बात? हाँ, क्यों नहीं। ये नाम आपके माता पिता ने रखा था या बाद में संसार वालों ने? मैं समझी नहीं। आपके चेहरे पर इसके सिवा कोई नाम नहीं सजता। छोड़िए मेरे नाम की बातों को, आप ये बताइए कि आप जो कुछ कर रहे थे वो सब कुछ क्या था? नज़रबंदी, शुभदागरी, ये क्या होती है? एक दिन में सारी बातें तो नहीं मालूम करते। कल आप ज़रूर आइएगा, आपकी वजह से कुछ नए आइटम दिखाऊंगा आपको, लुत्फ आ जाएगा। आपके हज़ारों फ़ैन होंगे, मगर मैं ज़रा थोड़ी सी बुरी तबीयत रखती हूँ। दिवाली बोली। मैं समझा नहीं। अगर कोई बात मेरी समझ में ना आए तो मैं बड़ी बेकल हो जाती हूँ और उसे जानने के लिए बेचैन होती हूँ। जाहिर है आप अपने फ़न के बारे में मुझे कुछ नहीं बताएंगे और मैं बेचैन रहूँगी। आप कल आएंगी ना? कुछ कह नहीं सकती। आइए, मैं आपको सब कुछ बता दूंगा, वादा करता हूँ। तब तो फिर मैं ज़रूर आऊँगी। काफ़ी देर तक विजय कपूर दिवाली के साथ बैठा रहा। जो शोबदे उसने दिखाए थे दिवाली को वाकई ही बहुत पसंद आए थे। अलबत्ता वापसी के बाद मिसिस दानियाल कहने लगी, तो तुम कल फिर जाओगी वहाँ? हाँ मिसिस दानियाल, क्यों? बस मुझे शर्म आती है। शुभदागरी थी वो। कुछ भी हो, वो अंदर तक झांक लेता है। मिसिस दानियाल, आप आज तक मेरी समझ में नहीं आई। कभी कभी तो आप इतनी मुदब्बर नजर आती हैं जैसे सारे संसार आपकी मुट्ठी में हो, और कभी कभी एक मासूम बच्ची जैसी। अरे बाबा, वो तो खेल था, वो खुद कह चुका है। तुम कुछ भी कहो, मुझे उसकी आंखें अच्छी नजर नहीं आई। उससे कह देंगे चश्मा लगा ले। बहरहाल मैं नहीं जाऊंगी कल। आपकी मर्जी है, जाहिर है मैं आपको मजबूर तो नहीं कर सकती। मिसिस दानियाल वाकई दूसरे दिन नहीं गई थी, लेकिन दिवाली खुद ड्राइव करती हुई होटल पहुंच गई थी। गालबन विजय कपूर ने उसके लिए सीट मखसूस करा दी थी। चुनाचे एक वेटर ने उसके करीब पहुंचकर कहा, मिसिस दिवाली। हाँ, क्यों? आपकी सीट आगे है, आइए। दिवाली हैरान सी वेटर के साथ आगे बढ़ी। सीट स्टेज के बिल्कुल करीब थी। ये मेरी सीट कहाँ से हो गई? विजय कपूर साहब ने आपके लिए मखसूस करा दी है।
वेटर ने जवाब दिया, ओ अच्छा। हॉल नाजरीन से खचखचा भरा हुआ था। लोग विजय कपूर के आइटम पसंद करते थे, लेकिन उस दिन तो विजय कपूर ने कमाल ही कर दिया था। बहुत खूबसूरत चमकते दमकते लिबास में नमूदार हुआ, बहुत ही दिलकश लग रहा था। आज शायद उसने अपना बनाव संघार पर खास तवज्जो दी थी। इसकी वजह दिवाली भी हो सकती थी, लेकिन दिवाली ने इस अंदाज में नहीं सोचा था। विजय कपूर ने झुककर उसे खुशामदीद कहा और उसके बाद वो अपने आइटम पेश करने लगा। आज वाकई उसने बड़ा कमाल किया था। अपनी आस्तीन से उसने फूलों के अंबार निकाल दिए थे और फिर उनमें से एक फूल दिवाली के कदमों में आ गिरा था, लेकिन इस अंदाज में कि ये इत्तेफाक महसूस हुआ। दिवाली ने झुक कर वो फूल उठा लिया और विजय कपूर ने आंखें बंद करके उसका शुक्रिया अदा किया। दिवाली को वो बहुत अच्छा लग रहा था। शो जारी रहा और वाकई आज विजय कपूर ने दिवाली को शशदर कर दिया था। दिवाली के जहन में एक अजीब सा तस्वुर परवान चढ़ रहा था। ये शख्स तो बड़े काम का है, अगर इससे कुछ हासिल कर लिया जाए तो शुभदागरी दिवाली के लिए भी तो कारामद हो सकती है। उल्टे पांव ऊपर से हैरान कर देने वाले शुभदे दिवाली ने अपने जहन में एक मंसूबा तरतीब कर लिया। बहुत फुर्ती से फैसले करने की कायल थी वो। शो खत्म हुआ तो दिवाली बैठी रही थी। वो पीछे चला गया और फिर कुछ ही देर बाद एक खूबसूरत सा सादा लिबास में नमूदार हुआ। हेलो मिस दिवाली। हेलो मिस्टर कपूर। मिसेस दानियाल कहाँ हैं? आपके डर से नहीं आई। विजय कपूर ने कुर्सी खींची और बैठकर हंसने लगा और फिर बोला, आपकी कौन है वो? मैंने कहा ना, आंटी कह सकते हैं। नहीं, कुछ थोड़ा सा तजर्बा मुझे दुनिया के बारे में है। वो आपकी आंटी नहीं थी तो फिर क्या थी आपके ख्याल में? यही तो मैं ठीक अल्फाज में नहीं कह सकता। वो मेरी गवर्नेंस हैं। आप यकीन कीजिए, मेरा यही ख्याल था। मिस दिवाली, अपना तफसीली तारुफ नहीं कराएंगी? कोई तफसीली तारुफ नहीं है मेरा। एक छोटा सा घर है, माता पिता हैं। पिताजी बीमार हैं, इलाज हो रहा है उनका, फालज के मरीज हैं। माँ सीधी सादी देहाती औरत हैं और मैं हूँ बस। भगवान का दिया बहुत कुछ है हमारे पास, जिंदगी गुजारने में कोई तकलीफ नहीं है। आंटी, मिसेस दानियाल मेरी उस्ताद हैं, बस इतनी सी बात है। मिस दिवाली, मैं आपके बारे में बहुत कुछ सोचता रहा हूँ। ताज्जुब की बात है, जबकि सोचना मुझे चाहिए था। आप अपने तौर पर जो कुछ भी सोचती रही हैं, मैं नहीं जानता न जाने क्यों आप मेरे दिलो दिमाग में दूर तक उतर गई हैं। ऐसी खूबसूरत बातें अच्छी लगती हैं, लेकिन आपने मुझे अपने इन शब्दों के बारे में बताने का वादा किया था। आप यकीन कीजिए, मैं भी बहुत उलझी हुई हूँ। अपना सारा फन आपको दे दूंगा दिवाली जी। आप मुझे अपना साथ तो दे दें, थोड़ा सा। कहें तो सारी रात यहीं बैठी रहूं। नहीं, आपका शुक्रिया, बस आप मुझसे रोजाना मिलती रहें। मुझे भी इजाजत दें। आप कहाँ रहते हैं? आप यकीन करें, संसार में मेरा भी कोई नहीं। नगर नगर घूमता रहता हूँ, कभी यहाँ कभी वहाँ। बहुत दिन के बाद बाहर की दुनिया से वापस आया हूँ, लेकिन शायद मैं दुनिया में आप ही को तलाश करता रहता था। दिवाली दिल ही दिल में हंसी। ये काम की बात थी, शुभदा घर फंसाना चाहिए। फिर वो बोली, अच्छा अब आप ये बताइए कि आप मुझे ये सब कुछ कब सिखा रहे हैं? जी, आप जब कहें। तो फिर कल दिन में आप हमारे घर आइए, दिलो जान से। मैं तो यही चाहता हूँ। आपने ये नहीं बताया कि आप रहते कहाँ हैं? इसी होटल में, रूम नंबर 200 है मेरे पास। होटल वालों ने मुझे दिया हुआ है। बहरहाल दूसरे दिन विजय कपूर दिवाली के घर पहुंच गया। दिवाली ने अपने माता पिता से उसको मिलवाया। मिसेस दानियाल भाग कर एक कमरे में घुस गईं और उसकी हरकत पर सब लोग खूब हंसे थे। फिर विजय कपूर इन शुब्दों के बारे में तफसीलात बताने लगा। कुछ शुब्दे दिवाली को बेहद पसंद आए थे। वो कहने लगी, काश मुझे भी ये सब कुछ आता। आ जाएगा दिवाली, आप कहें तो सही। विजय कपूर जी, एक बात बताइए, आपके माता पिता के देहांत को कितना अरसा गुजरा है? बहुत समय गुजर गया, कोई 13-14 साल हो गए। फिर आपने ये शुभदागरी? हाँ, उनके देहांत के बाद ही सीखी। जिंदगी गुजारने के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही था। आप दीन धर्म के कायल हैं? बहुत ज्यादा हूँ। ठीक, बस ऐसे ही पूछ लिया था मैंने, दिवाली ने जवाब दिया। और उसके बाद विजय कपूर ने उसे अपने शुब्दे दिखाना शुरू कर दिए। दिवाली को कुदरत ने जहन ही तो दिया था। वो बड़े बड़े मुश्किल शुब्दे मिनटों में सीख गई। विजय कपूर ने हंसते हुए कहा, जिस बर्फ रफ्तारी से आपने ये सब कुछ सीख लिया है दिवाली, मेरे मन में तो ये बात आती है कि हम दोनों मिलकर सारी दुनिया का दौरा करें। हम तो लोगों की जान निकाल लेंगे। ना बाबा ना, मुझे किसी की जान निकालने का कोई शौक नहीं। आप वाकई बेहद ज़हीन हैं दिवाली जी। विजय कपूर ने उसे मोहब्बत भरी निगाहों से देखते हुए कहा। बहरहाल विजय कपूर के साथ दिवाली की मुलाकातें जारी रहीं। विजय कपूर के शब्दों में भी निखार आता जा रहा था, लेकिन दिवाली आम तौर से वहाँ नहीं हुई थी।
ہوتی تھی جہاں وجے کپور کا شو ہوا کرتا تھا۔ وجے کپور دیوالی ہی کے بارے میں سوچتا رہتا تھا، اور جب بھی کبھی وہ تنہائی میں ہوتا اسے دیوالی کے اندر ایک عجیب سی خصوصیت نظر آتی۔ درجنوں بار وہ اس کے بارے میں سوچ چکا تھا اور اس پر تجربات بھی کر چکا تھا، لیکن اس بات کا اعتراف اسے کرنا پڑا تھا کہ دیوالی کی مکمل شخصیت تو کیا، اس شخصیت کا 10% بھی اسے سمجھ نہیں آ سکا۔ وہ بے حد پر اسرار تھی۔ اس کی گفتگو کا انداز، اس کی ذہانت، اس کا حسن، سب کچھ مل کر وجے کپور کو ایک عجیب سا احساس میں مبتلا کر دیتا تھا۔ میں یہ سوچتا تھا کہ دیوالی کوئی عام شخصیت نہیں، لیکن اپنی تمام تر ذہانت کے باوجود وہ صحیح طور پر یہ اندازہ نہیں لگا سکا کہ دیوالی ہے کیا چیز۔ مسز دانیال سے ایک دو بار اس نے رجوع کرنے کی کوشش کی، لیکن مسز دانیال تو اس کی شکل دیکھتے ہی چیخ مار کر بھاگ جاتی تھیں اور اس طرح اپنے آپ کو چھپانے لگتی تھیں جیسے ان کا لباس اتر گیا ہو۔ یہ بات ان کے ذہن میں بیٹھ گئی تھی کہ وجے کپور کی آنکھیں ہر چیز کو پار کر لیتی ہیں۔ بہرحال ایک دن وجے کپور نے کہا، دیوالی جی، میرا دل چاہتا ہے کہ آپ کے ساتھ گھوموں پھروں، ذرا باہر کی دنیا بھی تو دیکھوں، لیکن لوگ مجھے اور آپ کو ساتھ دے کر کیا سوچتے ہیں؟ آپ کے خیال میں کیا سوچتے ہوں گے وجے جی؟ پتہ نہیں، میں اپنے خیال پر بھروسہ نہیں کر سکتا۔ آپ یہ بتائیے کہ آج شام کو ساحل سمندر پر چل رہی ہیں یا نہیں؟ آپ کی خوشی تو چلیے، دیوالی نے کہہ دیا۔ حقیقت یہ ہے کہ وجے کپور ایک دلکش شخصیت کا مالک تھا اور دیوالی نے اس سے بہت کچھ سیکھا تھا اور اس پر مہارت بھی حاصل کر رہی تھی۔ گھر میں تنہائیوں میں وہ ہر ایک کی نگاہوں سے بچ کر ان شبدوں پر مشق کرتی تھی اور اس کے ذہن میں بے شمار منصوبے بنتے رہتے تھے۔ وہ اپنی شعبدہ گری سے بہت کچھ حاصل کرنا چاہتی تھی اور اس کے لیے اس کا ذہن اور سوچوں میں ڈوبا رہتا تھا۔ شام کو وجے کپور اس کے ساتھ ساحل سمندر پر چل پڑا۔ اس کے دل میں اس کے لیے کوئی ایسے جذبات نہیں تھے جن میں عشق محبت کا کوئی تصور ہو، بس وہ اسے ایک اچھے دوست کی حیثیت دیتی تھی۔ وجے کپور نے بھی ابھی تک واضح الفاظ میں اسے کچھ نہیں کہا تھا، لیکن صاف ہوتا تھا کہ وہ دیوالی کے تیرے نظر کا شکار ہو گیا ہے۔ بہرحال ساحل سمندر کی شام بے حد سہانی تھی۔ دونوں کنارے کنارے چہل قدمی کرتے جا رہے تھے۔ سرکش سوچیں اس طرح آتی جیسے انہیں اپنے آپ میں لپیٹ لیں گی، لیکن ساحل تک آتے آتے ان کا زور ٹوٹ جاتا تھا اور وہ ختم ہو جاتی تھیں۔ دیوالی اس کھیل کو انتہائی دلچسپی کے ساتھ دیکھ رہی تھی اور اس بات سے بے خبر تھی کہ وجے کپور کی پر اشتیاق نگاہیں اس کا جائزہ لے رہی ہیں۔ وہ خود خیالوں میں کھوئی ہوئی تھی۔ سمندر اسے بہت حسین لگ رہا تھا۔ پھر ایک تیز اور سرکش موج بڑک رفتاری سے آئی اور دیوالی کے پاؤں بھگو گئی۔ دیوالی نے بے اختیار ناچو کے اپنا لباس اونچا اٹھا لیا۔ اس وقت اسے کوئی احساس نہ رہا تھا۔ وجے کپور نے ایسے ہی اس کے پیروں پر نگاہ ڈالی، لیکن اسے جو کچھ نظر آیا اسے دیکھ کر وہ دنگ رہ گیا تھا۔ اس نے اس نگاہوں سے دیوالی کو دیکھا۔ دیوالی کا رخ سمندر کی جانب تھا اور وہ بہت دور سے دیکھتی آتی ہوئی ایک لہر کو دیکھ رہی تھی، لیکن اس کے دونوں پاؤں پیچھے کی سمت ہے۔ وجے کپور یہ اندازہ لگانے لگا کہ دیوالی نے کیسا رخ اختیار کیا ہے۔ پورا بدن سامنے کی سمت اور پاؤں پیچھے۔ پیروں میں ایسے بل بھی نظر نہیں آتے تھے جیسے یہ اندازہ ہو کہ کوئی اتفاقیہ اپنے طور پر کیا جانے والا عمل ہو۔ وہ پریشان نگاہوں سے اسے الٹے زاویے کو دیکھتا رہا۔ دیوالی پھرتی سے پیچھے ہٹی اور اب اس بات میں کوئی شبہ نہ رہا کہ اس کے پاؤں الٹی سمت تھے۔ اب تک دیوالی کو یہ احساس بالکل نہیں ہو سکا کہ وجے کپور کو کوئی بات معلوم ہو چکی ہے۔ وہ اس بڑی اور سرکش لہر کے قریب آنے کے خوف سے الٹے قدموں پیچھے چلی جا رہی تھی، لیکن نیچے آ گئے تھے۔ نرم ریت پر وہ بہت دور چلی گئی، اتنی کہ پانی کی لہر اس تک نہ پہنچ سکے۔ ریت بھیگی ہوئی تھی۔ وجے کپور نے انتہائی غور سے پیروں کے وہ نشانات دیکھے جو بھیگی ہوئی ریت پر بن گئے تھے۔ دیوالی کا رخ اب بھی سمندر کی سمت تھا اور وہ پیچھے جا رہی تھی، لیکن پاؤں کے پنجے کمر کی سمت تھے۔ وجے کپور کا پورا بدن لرز کر رہ گیا۔ ذات کا ہندو تھا۔ دیوی دیوتاؤں، بھوت پریت، چڑیل وغیرہ کے بارے میں خاصی معلومات اسے حاصل تھیں، لیکن اس وقت وہ جو کچھ دیکھ رہا تھا وہ اس کے لیے انتہائی ہولناک اور ناقابل یقین تھا۔ یہ حسین اپسرا چڑیل ہے؟ ارے باپ رے باپ، میرے پیچھے کیسے پڑ گئی؟ وجے کپور کا دل تو یہی چاہ رہا تھا کہ بے تحاشا وہاں سے چیختا ہوا بھاگ نکلے۔ نہ جانے کس طرح خود پر قابو پایا تھا۔ ایک دم اس کی طبیعت خراب سی ہو گئی تھی، جس کا احساس دیوالی نے بھی کر لیا۔ کیا بات ہے، تم کچھ پریشان نظر آ رہے ہو؟ پتہ نہیں کیوں میرا معدہ خراب ہو گیا ہے، ہمیں واپس جانا ہوگا دیوالی۔ اوہو چلو۔ بہرحال واپسی بھی کچھ عجیب سی تھی۔ دیوالی نے اس پر خاص غور نہیں کیا۔ دیوالی کو اس کے گھر چھوڑنے کے بعد وجے کپور اپنی رہائش گاہ کی طرف چل دیا، لیکن اس کی کیفیت بڑی خراب تھی۔ دل پر شدید دباؤ تھا اور طبیعت بری طرح نڈھال ہو رہی تھی۔ اپنی رہائش گاہ میں اپنے بستر پر دراز ہو کر اس نے چکراتے ہوئے انداز کے ساتھ سوچا کہ جو کچھ اس نے دیکھا کہیں وہم تو نہیں۔
دیوالی کے ساتھ تو اس کے رشتے ناتے بہت آگے بڑھ گئے تھے۔ دیوالی اس کے دل میں گھر کر چکی تھی اور وہ اس کے خواب دیکھنے لگا تھا۔ زندگی کو اس نے ہمیشہ ایک کھیل سمجھا تھا اور اس سے پہلے بھی بہت سی لڑکیوں کو چٹکیوں میں اڑا چکا تھا، لیکن دیوالی، اس کی آنکھوں کے کناروں سے آنسو بہہ نکلے۔ اگر وہ واقعی کوئی زندہ وجود نہیں تو یہ تو بڑے ہی دکھ کی بات ہے، تقدیر کا ایک بدترین دھوکہ۔ اس کا دل کہیں سے یہ ماننے کے لیے تیار نہیں تھا کہ دیوالی کوئی زندہ وجود نہیں۔ تو وہ یہ سب کیا تھا؟ اسے یاد آیا کہ دیوالی اسے اپنے گھر لے گئی تھی، اپنے ماتا پتا سے ملایا تھا اس نے مجھے۔ کیا اس طرح کے وجود ماں باپ بھی رکھتے ہیں؟ اگر نہیں تو کیا چکر تھا سب؟ آخرکار اس نے فیصلہ کیا، رات ہونے کا انتظار کرنے لگا۔ دیوالی کو اس طرح نہیں چھوڑا جا سکتا، کم از کم اس کی حقیقت پانا ضروری ہے۔ ارواح خبیثہ بے شک ہوتی تو ہیں، بری روحوں کا وجود ہے، بے شک انسانوں کے پیچھے لگ جاتی ہیں، لیکن دیوالی کو طرح بری روح مان لیا جائے کس طرح؟ کہیں سے بھی تو کوئی شبہ نہیں ہوتا۔ اس کا بیمار باپ بھی، ایک سادہ سی معصوم سی ماں، یہ سارا کھیل بے معنی تو نہیں ہو سکتا تھا۔ وہ تیار ہو گیا اور اس نے زندگی میں بہت بڑا خطرہ مول لینے کا فیصلہ کیا، یعنی ایک بار دیوالی کے بارے میں کھوج کرنا۔ پھر رات کے پچھلے پہر وہ تیار ہو کر دیوالی کے گھر کی جانب چل پڑا۔ ادھر دیوالی بھی کچھ عجیب سے احساسات کا شکار ہو گئی تھی۔ زندگی کے ایک دور کی تکمیل کرنے کے بعد دوسری انسانی خواہشوں نے سر ابھارنا شروع کر دیا تھا۔ مالی آسودگی حاصل ہو گئی تھی، میں کچھ کرنے کا خیال تھا۔ اب جو دنیا کو سیکھا تو اسے احساس ہوا کہ اس کے عزیز و اقارب نے اس کے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا۔ دونوں تایاؤں نے اور تائیوں نے اسے اور اس کی ماں کو کس طرح زندگی سے ہی بے دخل کرنے کی کوشش کی تھی۔ گھر تو خیر ایک قسم کا نہیں تھا، قسم اور کانتا اسے صرف اپنا اعلیٰ کار بنائے ہوئے تھیں اور اس کے لیے صرف اسے مقصد کی تکمیل کے راستے منتخب کر لیے تھے، اسے اس کی اپنی کوئی حیثیت نہیں دی تھی۔ بہرحال یہ ساری باتیں بڑی عجیب و غریب تھیں، لیکن اب دیوالی نے دنیا کو سمجھ لیا اور وہ اپنے راستے منتخب کرنا چاہتی تھی۔ ماں باپ بیچارے ایک گوشے میں جا بیٹھے تھے، وہ بہت پرسکون تھی، اسے وقت سے بھی زیادہ پرسکون جب وہ اپنے گھر میں رہا کرتے تھے، لیکن بہرحال تردد تھا بیٹی کے لیے کہ بیٹی پتہ نہیں کیسے کیسے راستے اختیار کر کے زندگی کی اس ناؤ کو رکھ رہی ہے۔ دیوالی ان تمام سوچوں میں گم تھی۔ وجے کپور یاد آ رہا تھا، اس کے دل میں بھی وجے کپور کے لیے ایک مقام پیدا ہوتا جا رہا تھا۔ وجے کپور اعلیٰ ترین شخصیتوں میں شمار ہوتا تھا، کتنے لوگ اس کے فن کے دل دادا تھے، اس کے ہر آئٹم پر تالیاں بجا بجا کر اسے داد دی جاتی تھی، ویسے بھی بہت خوبصورت نظر آتا تھا۔ وہ دیوالی کی جانب پوری طرح متوجہ تھا۔ رات کی انہی سوچوں نے دیوالی کی نیند اڑا دی۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھی اور باہر نکل آئی۔ رقص اس کا محبوب مشغلہ تھا۔ باہر کھلی ہوئی چاندنی میں اس کا انگ انگ ڈولنے لگا، چنانچہ اس نے چاندنی کا رقص شروع کر دیا۔ تھڑک تھڑک ناچنے لگی اور ماحول میں بے خود ہو گئی۔ یہی وہ لمحات تھے جب وجے کپور چوری چھپے اس مکان میں گھسنے کا فیصلہ کر کے ایک دیوار منتخب کر کے نیچے کودا تھا، لیکن بدقسمتی سے یہ وہی جگہ تھی جہاں ایک خوبصورت گوشے میں دیوالی ناچ رہی تھی۔ ناچتی دیوالی چاندنی کا پیکر بنی بے خودی کے عالم میں رقص کر رہی تھی۔ وجے کپور نیچے کودا تو سامنے ہی اسے وہ نظر آ گئی جسے دیکھنے کے لیے وہ یہاں تک آیا تھا۔ دیوالی بے خود ہو رہی تھی۔ وجے کپور اسے دیکھ کر ساکت رہ گیا۔ کیا حسین لگ رہی تھی وہ اس وقت۔ اسے دیکھ کر ہوش و حواس قائم رکھنا کم از کم کسی انسان کے بس کی بات تو نہیں تھی۔ وجے کپور ایک لمحے کے لیے دم بخود رہ گیا، پھر آہستہ آہستہ اس کی نگاہیں چاندنی کے گہرے کی طواف کرتی ہوئی اس کے پیروں تک پہنچی تو ایڑیاں آگے تھیں، پنجے پیچھے تھے، اور یہاں سے وہ بدنما سفر شروع ہو جاتا تھا جس سے وجے کپور کی جان نکلی تھی اور جس کا انکشاف اسے آج ہی ہوا تھا۔ وہ ایک دم سے ہوش میں آ گیا۔ دیوالی رقصاں تھی، دیے ناچ رہے تھے، لیکن اب اس چاند میں ایک دھبا لگ چکا تھا۔ وہ داغ بڑا ہوتا جا رہا تھا۔ 100% وہ انسان نہیں تھی، وہ انسان نہیں ہے، وجے کپور نے سوچا، اور اس کا دل ٹوٹ گیا۔ ایک ٹھنڈی سانس لے کر وہ واپسی کے لیے مڑا۔ اسی لمحے دیوالی کی نگاہ اس کی جانب اٹھ گئی۔ اس نے حیرت سے آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر وجے کپور کو دیکھا۔ وہی تھا، لیکن وہ یہاں کہاں سے آیا، کیسے آ گیا، پتہ ہی نہیں چل سکا۔ وہ رک گئی اور اس نے زور سے آواز دی، وجے۔ وجے کپور کے پاؤں ایک دم ٹھٹک گئے۔ دیوالی دوڑ کر اس کے قریب پہنچ گئی اور وجے کپور کے پورے بدن میں تھر تھراہٹ دوڑ گئی۔ وجے، میں سپنا تو نہیں دیکھ رہی، یہ تم ہی ہو وجے کپور؟ وجے کپور نے وحشت بھری نگاہوں سے اسے دیکھا اور کئی قدم پیچھے ہٹ گیا، اور پھر گھگھیائی ہوئی آواز میں بولا، تمہیں بھگوان کا واسطہ، تمہیں بھگوان کا واسطہ۔ شاید وہ بات پوری نہ کر سکا تھا۔ دیوالی حیرت سے اسے دیکھنے لگی۔ تمہیں کیا ہو گیا ہے وجے؟ دور 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 رہو مجھ سے دیوالی،
مجھ سے دور رہو، برا کیا تم نے میرے ساتھ، کیا چاہتی تھی آخر تم مجھ سے؟ میرا خون پینا چاہتی تھی، میرا جیون لینا چاہتی تھی؟ تمہیں بھگوان کا واسطہ جلدی کرو، ختم کر دو مجھے، مار دو جلدی سے۔ دیوالی میں آنکھیں بند کیے لیتا ہوں، دیوالی میں تم سے پریم کرنے لگا ہوں، دیوالی میں تم جو کوئی بھی ہو میں خود تمہارے ہاتھوں مرنے کے لیے تیار ہوں، مگر جلدی کرو، تمہیں بھگوان کا واسطہ ہے، جلدی کرو، مار دو مجھے مار دو۔ وجے کپور بدستور تھر تھرائے جا رہا تھا۔ دیوالی اس کے بالکل قریب پہنچ چکی تھی۔ وجے کپور کی ہی کیفیت دیکھ کر اسے ہنسی آ گئی، اور بھگوان تمہارا بھلا ہی کرے، پاگل ہوئے ہو کیا ہو گیا ہے تمہیں آخر؟ دیوالی نے اس کا ہاتھ پکڑا تو وجے کپور جلدی سے 2 قدم پیچھے ہٹ گیا۔ بھگوان وجے، ہوش میں آؤ، کیا بدتمیزی ہے؟ تم میرا اپمان نہیں کر رہے؟ سارا سنسار ایک طرف، تم ایک طرف۔ وجے، میں جانتی ہوں تم مجھے کیا سمجھ رہے ہو، آؤ میں تمہیں اپنی کہانی سناؤں، آ جاؤ وجے، ڈرو نہیں مجھ سے، جو تم سمجھ رہے ہو میں وہ نہیں، میں ایک جیتی جاگتی انسان ہوں، بھگوان کی سوگند، میں ایک زندہ وجود ہوں۔ وجے کپور نے آنکھیں کھول دی، مگر دیوالی تمہارے پاؤں، ہاں بھگوان کے کھیل بھی عجیب ہوتے ہیں، تم آؤ تو صحیح، میرے یہ پاؤں میرے ماتا پتا کے لیے ایک دکھ بن گئے تھے، لیکن بھگوان تبھی تو پہچانا جاتا ہے جب وہ اپنے عمل سے ایسے کھیل دکھائے کہ انسان کچھ سمجھ ہی نہ پائے۔ دیوالی اسے لے کر گھاس کے ایک کنج میں جا بیٹھی۔ تو وجے کپور مہاراج، جن کے پراسرار کارنامے دیکھ کر ایک سنسار حیرت سے منہ کھول کر رہ جاتا تھا، اپنی دیوالی کو بری روح سمجھ رہے ہیں، یہی بات ہے نا؟ اور ان کی سٹی گم ہو گئی۔ دیوالی دیکھو مجھے دھوکہ مت دو، تمہارے پاؤں دیکھنے کے باوجود اور ان تمام عقیدوں پر بھروسہ کرنے کے باوجود میں تمہارے سامنے بیٹھا ہوا ہوں۔ میں دیوالی، میں نے اس وقت تمہارے پاؤں دیکھے جب تم سمندر کی ریت پر پیچھے ہٹ رہی تھی، لیکن تمہارے پنجے سیدھے تھے، سمجھی دیوالی، تمہارے پنجے سیدھے تھے۔ دیوالی نے پھر کہکا لگایا اور بولی، تو مہاراج کا معدہ اس لیے خراب ہوا تھا؟ تم ہنس رہی ہو دیوالی، تم نہیں جانتی کہ اس وقت میری کیا کیفیت ہے۔ میں زندگی بھر دوسروں کو بے وقوف بناتا آیا ہوں، ایک شعبدہ گر کی حیثیت سے میں نے بڑے نام کمائے ہیں، لیکن یہاں آ کر میں محبت کے ہاتھوں شکار ہو گیا۔ دیوالی تم یہ بتاؤ کہ تم آخر مجھ سے کیا چاہتی ہو؟ شعبدے سیکھنا چاہتی ہو؟ دیوالی نے ہنس کر کہا، تمہیں ان کی کیا ضرورت ہے، تم تو ایک آتما ہو۔ آتما تو تم بھی ہو وجے، لیکن بہرحال میں سمجھ رہی ہوں کہ تم دکھی ہو اور میں تمہیں دکھ نہیں دینا چاہتی۔ ایسی بات نہیں ہے وجے، میں انسان ہوں، 100% انسان۔ کیا تم بھگوان کے اس عمل کو بھول جاتے ہو؟ میرے ماتا پتا غریب لوگ تھے، ایک پریوار ہے ہمارا، یہاں سے کچھ فاصلے پر ایک بستی ہے، میرے تایا تائی، میرے دوسرے کزن ہیں وہاں، ایک بڑا پورا پریوار ہے میرا، پر انہوں نے غاصبانہ طریقے سے ہماری چھوڑی ہوئی جائیدادوں پر قبضہ کر لیا۔ پتا جی شہر میں نوکری کرتے تھے، پھر بھگوان نے انہیں بیماری دے دی، میں الٹے پاؤں پیدا ہوئی تھی۔ پتا جی کا خیال تھا کہ کچھ عرصے بعد وہ میرا آپریشن کرا کر میرے پیروں کو سیدھا کر دیں گے، پر ہمارے حالات نے ساتھ نہیں دیا، اور اب میرے پاؤں اتنے پختہ ہو گئے ہیں کہ ان کا آپریشن نہیں ہو سکتا، دونوں پاؤں کاٹ کر ہی آپریشن کیا جا سکتا ہے۔ بس تم یہ سمجھ لو کہ اس طرح میں الٹے پاؤں کی رہ گئی، حالات خراب سے خراب ہوتے گئے، بچپن سے جوانی کی سرحد میں داخل ہو گئی، اور اس کے بعد تمہارے سامنے ہوں، میرے ایک پریمی، میرے سرپرست بنے، بھگوان انہیں سنسار کی ساری خوشیاں نصیب کرے۔ رمانند نے مجھے پتا کا پیار دیا، اور پھر یہ سب کچھ مجھے سونپ کر ملک سے باہر چلے گئے۔ میرا ایک مشن ہے، ایک مقصد ہے میرا وجے کپور، اس سنسار میں ایک بڑا مقام حاصل کرنا چاہتی ہوں وجے، میں اپنے ماتا پتا کو سونے کی سنگھاسن پر بٹھا دینا چاہتی ہوں۔ میرے ماتا پتا نے بڑے دکھ اٹھائے ہیں وجے، میرے ماتا پتا نے بڑے دکھ اٹھائے ہیں، سارا جیون میں انہیں سنسار کی ساری خوشیاں دے دینا چاہتی ہوں۔ میں ان سسروں کو نیچا دکھانا چاہتی ہوں جنہوں نے ہماری چھوٹی سی جائیداد پر قبضہ کر کے سارے رشتے ناتوں کو منہ موڑ لیا، وہ بھول گئے وہ ہمیں۔ خیر، اختیاری طور پر دیوالی کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، وجے کپور کا چہرہ خوشی سے چمک رہا تھا۔ دیوالی، تم واقعی انسان ہو؟ اب بھی واقعی کی گنجائش ہے؟ وجے کپور بے اختیار دیوالی سے لپٹ گیا اور بہت دیر تک لپٹا رہا۔ دیوالی نے بھی تعارض نہیں کیا، لیکن تھوڑے فاصلے پر ایک کھڑکی سے جھانکتی ہوئی مسز دانیال کا منہ حیرت سے کھلا ہوا تھا، اور جب ایک مچھر بنبناتا ہوا ان کے حلق میں داخل ہوا تو وہ چونک کر تھو تھو کرنے لگی۔ اب پتہ نہیں یہ تھو تھو دیوالی پر تھا یا مچھر کو حلق سے نکالنا چاہتی تھیں۔ بہرحال وجے کپور بہت زیادہ خوش ہو گیا، اس نے پرمسرت لہجے میں کہا، بھگوان کی سوگند دیوالی،
नया जीवन दे दिया तुमने मुझे। अरे मैं तो पागल हो गया था ये सोचकर कि मेरी दिवाली इंसान नहीं, वो कोई गैर इंसानी मखलूक है। कितना दुख हुआ था मुझे ये जानकर। मुझे तो ऐसा लगता था कि जैसे मैं अपनी ज़िंदगी ही ख़त्म कर लूँगा। मुझे ऐसा लगता था कि शायद ये सब जानकर मैं जी नहीं सकूँगा। अब मेरे साथ तुम हो, अब मेरे साथ जीने की बात करो। अरे तुम देखो तो सही कि अब मैं क्या करता हूँ। तुम्हारा मिशन अब तुम्हारा नहीं रहा दिवाली। तुमने तो मुझे एक नई सोच, एक नया मुकाम दे दिया है। मैं विजय कपूर शिद्दत जोश से खामोश हो गया। वो अजीब सी कैफियत में मुब्तला हो गया था। बहुत देर इसी तरह गुजर गई। दोनों जज्बात में डूबे रहे। फिर विजय कपूर ने कहा, बस तुम अब ये समझ लो दिवाली कि अब मेरा जो फन है वो तुम्हारा है। तुम्हारे उल्टे पाँव और मेरा शब्दों का फन समझ लो। हम दौलत के अंबार लगाना चाहते हैं। हम दौलत के अंबार लगा लेंगे इस संसार में। ऐसे अकल के अंधे और गांठ के पूरे पड़े हुए हैं जो हमारे इस मिशन की तकमील करेंगे। ठीक, दिवाली ने मुस्कुराते हुए कहा और दोनों ने पुरजोश अंदाज में हाथ मिलाया। फिर विजय कपूर कहने लगा, मगर दिवाली, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें कुछ मशवरा दे सकता हूँ, क्योंकि अब तो सूरत हाल ही बदल गई है। एक बात मैं तुम्हें बता दूं विजय, इस संसार पर मैं बहुत अरसा पहले भरोसा छोड़ चुकी हूँ। डॉक्टर नरीशा मेरी बहुत अच्छी दोस्त हैं। मिसिस दानियाल ने मुझे संसार में रहना सिखाया है। वो बड़ी दिलचस्प खातून है। मेरा मतलब है कि मुझे किसी अपने के मशवरों की ज़रूरत हमेशा से रही है, मगर अपना कोई मिला ही नहीं जो मेरे बारे में सोचता। मैं हूं ना, विजय कपूर ने कहा और दिवाली ने अपना सर उसके सीने से टिका लिया। हालांकि वनेश भी इसकी ज़िंदगी में आया था, लेकिन दिवाली ने कभी वनेश के बारे में सोचा नहीं था, जबकि वनेश दर हकीकत जहनी तौर पर बिल्कुल ही मुअत्तल हो गया था। उसके जहन में अब सिर्फ दिवाली ही दिवाली थी, वो हसीन वजूद जो गैर इंसानी सिफात का मालिक था। बहरहाल विजय कपूर ने दिवाली को इंतहाई शानदार शब्दे सिखाना शुरू कर दिए और दिवाली बड़ी तेज़ी से इन शब्दों में माहिर होने लगी। फिर पहली बार उन्हें एक मसले का सामना करना पड़ा जो उनके लिए इंतहाई दिलचस्प और इनकी ज़िंदगी का पहला अनोखा तजर्बा था। जो शख्स इन्हें मिला वो बिल्कुल सही उल दिमाग था, लेकिन उसकी ज़िंदगी की दास्तान किसी सही उल दिमाग इंसान की दास्तान नहीं थी। इस अनोखी कहानी ने आगे चलकर इनकी सोच के रास्ते ही बदल दिए। वो तख़य्युलात की दुनिया का इंसान था और अचानक उसका तख़य्युल उसकी ज़िंदगी का अजाब बन गया। वो एक हसीन तसव्वुर था जो उसके ख्वाबों में आ बसा था और वो उसके लिए बेचैन रहने लगा था। इस रात उसके ख्वाब ने एक अनोखी शक्ल इख्तियार कर ली। रामिश था उसका नाम, और इस रात अचानक उसकी आंख खुल गई थी। वो ख्वाबों में उसकी बंद आंखों के पीछे आई थी। वो खुली आंखों के पीछे सचमुच जा रही थी। वो ख्वाबों में उसकी बंद आंखों के पीछे आई थी और उसकी अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था। वो सोच भी नहीं सकता था कि वो उसके सपने से गुजरकर उसके कमरे में आ जाएगी और आंखों के खुलते ही अपनी सूरत दिखाए बगैर जाने लगेगी। वो हड़बड़ा कर उठ बैठा। उस वक्त वो रुखसत होने वाला दरवाजा खोलकर बाहर जा रही थी। जाते वक्त सिर्फ उसकी पुश्त नजर आ रही थी। उसने आवाज देने के लिए अपने लब खोले, मगर हलक से आवाज ना निकल सकी। पता नहीं उस पर कैसी अजीब सी कैफियत तारी हो गई थी। वो ख्वाब और हकीकत के दरमियान उलझकर जितनी देर में उसे आवाज देता उतनी देर में वो नजरों से ओझल हो गई थी। सुबह अंगड़ाई ले रही थी। दरवाजे के बाहर खुली फजा में कोहर के बादल तैर रहे थे। पहाड़ी इलाकों की सुबह ऐसी ही होती है, किसी आने वाले को या जाने वाले को धुंध के सफेद पर्दों में छुपा लेती है। उसने बिस्तर से उठकर आवाज दी, कौन है, रुक जाओ। वो तेजी से चलता हुआ दरवाजे तक आया। बाहर एक चौड़ी सी सड़क थी। आसपास की इमारतें, चौराहे, मच्छर खड़ा हुआ मुजस्मा ऊंचा सा और फुटपाथ पर सोए हुए भिखारी सभी धुंधला गए थे। ऐसे वक्त, ऐसा माहौल में खौफ किसी कैफियत तारी हो जाती है। आदमी आंखें रखते हुए भी निस्फ अंधा हो जाता है। कुछ दिखाई देता है और कुछ दिखाई नहीं देता। हर चीज धुंधलके में धीमे धीमे तसव्वुर की तरफ झलकती है, मगर वो इस तसव्वुर के बिल्कुल होने से पहले ही धुंधलके में गुम हो गई थी। वो कहाँ गई? उसकी आंखों में धोखा नहीं खा सकती थी। उसने खुली आंखों से उसे देखा था। वो उसके कमरे से निकल कर गई थी। कहाँ गई थी? उसने झुककर देखा तो बहुत ही नाजुक से पैरों के नक्श दिखाई दिए। वो जाने वाले कोहर की नमी में अपने गीले पांव के नक्शे कदम छोड़ती चली गई। वो उस नक्शे कदम पर आगे बढ़ता चला गया। उसने देखते ही देखते सड़क पार कर ली। मीठे मीठे से कदमों के निशान उसे नजर आ रहे थे। जब वो आखिरी सिरे पर पहुंचा तो सामने एक शिकस्ता सी इमारत नजर आई। इस इमारत का बैरूनी बरामदा दरवाजे की सतह पर से कदरे बुलंद था। सामने एक चौड़ा सा पुख्ता जीना इमारत के तह में चला गया था, यानी इमारत के नीचे तह खाने में भी शायद रहायशी कमरे बनाए गए थे। इस पुख्ता जीने के एक पायदान पर वो नाजुक से पांव अपना निशान छोड़ते गए थे। वो उन्हें देखता हुआ एक जीना तय करके तह खाने की तरफ जाने लगा।
اوپری زینے پر جب تک وہ کھڑا تھا اسے نچلے زینے کا دروازہ نظر نہیں آیا تھا۔ جب وہ دروازے کے پاس پہنچا تو وہاں ایک بڑا سا تالا لگا ہوا تھا۔ وہ حیرانی سے چاروں طرف دیکھنے لگا۔ یہ واقعی حیرانی کی بات تھی، دروازہ بند تھا، اس پر بڑا سا تالا لگا ہوا تھا اور وہ نقش قدم یہاں آ کر تھم گئے تھے۔ وہاں سے بند دروازے کے اس پار نہیں جا سکتی تھی، اگر واپس آتی تو اس سے سامنا ہو جاتا، مگر وہ واپس نہیں آئی تھی۔ پھر اس دھند میں کہاں چلی گئی؟ نقش قدم تو یہی بتا رہے تھے کہ وہ سیدھی اسی تہہ خانے کے بند دروازے تک آئی ہے۔ وہ بہت دیر تک کھڑا سوچتا رہا اور دھندلکے میں ادھر سے ادھر آنکھیں پھاڑتا ہوا دیکھتا رہا، مگر اسے وہ نظر نہیں آئی جس کی تلاش میں وہ آیا تھا۔ وہ پھر زینے چڑھتا ہوا اوپر پہنچ گیا۔ اس نے گھوم کر ایک عمارت پر نظر ڈالی تو وہاں ایک بڑا سا سائن بورڈ نظر آیا۔ اس پر جعلی حروف میں لکھا ہوا تھا، چندر بھون، سنسار کی تاریخ، موم کے مجسمے کی شکل میں، آئیے موم کی دنیا میں کھو جائیں۔ اس سائن بورڈ پر داخلے کا وقت بھی لکھا ہوا تھا اور ابھی وقت نہیں ہوا تھا، اسی لیے دروازے پر تالا نظر آ رہا تھا۔ وہ گھوم کر واپس اپنی رہائش گاہ کی جانب جانے لگا۔ وہ اپنے دروازے پر پہنچ کر رک گیا۔ اگر یہ خواب ہے تو پھر یہ دروازہ کیسے کھولا؟ رات کو سوتے وقت اس نے دروازے کو اندر سے بند کر لیا تھا، پھر باہر سے کوئی آنے والے نے دروازے کو کیسے کھول دیا؟ وہ تھوڑی دیر تک سوچتا رہا، پھر اس کے دماغ نے اسے سمجھایا کہ شاید وہ سونے سے پہلے دروازے کو اندر سے بند کرنا بھول گیا ہو، یا چٹکنی اس طرح لگائی ہو کہ اگر باہر سے دروازے کو ہلکا سا جھٹکا دیا جائے تو چٹکنی گر جائے اور دروازہ کھل جائے۔ ایسا ممکن ہے؟ ہاں، اگر ایسا ممکن ہے اور واقعی اگر دروازہ کسی نے باہر سے کھولا ہے تو یہ صرف خواب و خیال تو نہیں ہو سکتا، کوئی ضرور آئی تھی۔ باہر نقش قدم دکھائی دیے تھے کیونکہ باہر کوہر کی نمی تھی، لیکن جب اس نے فرش کی طرف دیکھا تو وہاں بھی اسے نقش قدم دکھائی دیے۔ وہ فوراً ہی جھک کر انہیں دیکھنے لگا۔ وہ نقش کسی قد آور اور سفید اور ہلکے سے چمکیلے تھے۔ اس نے ہاتھ سے چھو کر دیکھا تو پتہ چلا کہ وہاں پگھلا ہوا موم ہے جو اب خشک ہو گیا ہے۔ اچانک ہی اس کی سوچ چھلانگ لگا کر اس سائن بورڈ تک پہنچ گئی۔ موم اس فرش کے کمرے پر نظر آ رہا تھا کہ ایک حسینہ کے نازک سے پاؤں کی تصویر پیش کر رہا تھا۔ یہ کیا اصرار ہے؟ اس کا منہ حیرت سے کھل گیا۔ کبھی وہ نقش قدم کو دیکھ رہا تھا، اپنی ہتھیلی سے موم کو چھو رہا تھا، اور کبھی دروازے کے پار دھندلکے کو دیکھ رہا تھا جس کے پرے کچھ نظر نہیں آ رہا تھا، اور نظر بھی کیسے آتا، وہ تو اس کے نقش قدم پر چلتا ہوا اس گلی کے آخری سرے تک گیا تھا، بند دروازے تک گیا، مگر وہ نقش قدم والی پتہ نہیں بند دروازے کے اس پار نکل گئی تھی یا پراسرار طور پر کہیں غائب ہو گئی تھی۔ بہرحال اس بات کا یقین ہو چلا تھا کہ وہ خواب نہیں دیکھ رہا، بلکہ یہ سب جاگتی آنکھوں کا تماشا ہے۔ وہ اسی جگہ نقش قدم کے سامنے زمین پر بیٹھ گیا۔ سردی شباب پر تھی، مگر اسے ٹھنڈ نہیں لگ رہی تھی۔ موم کی طرح اس کے خواب بھی پگھل کر حقیقت میں بدل رہے تھے، اور سچائی کی حرارت اسے اتنی فرصت نہیں دے رہی تھی کہ وہ سردی محسوس کرتا۔ وہ سوچتا رہ گیا کہ آخر یہ سب کیا ہے؟ وہ وہاں اجنبی تھا، بھلا کسی اجنبی سے کوئی لڑکی کس طرح مذاق کر سکتی ہے، یا بے تکلفی سے اس کے کمرے میں کیسے داخل ہو سکتی ہے؟ ایک ہفتہ پہلے وہ اس شہر میں آیا تھا اور اس مکان کو کرائے پر حاصل کیا تھا۔ اس ایک ہفتے میں اپنے آس پاس کے لوگوں سے بھی واقفیت نہیں ہوئی تھی، کیونکہ یہ تنہائی پسند تھا، ہمیشہ ہی خوابوں میں کھویا رہتا تھا۔ وہ کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ خیالی دنیا کے کردار حقیقت میں بھی نظر آ سکتے ہیں، اور وہ خیالی دوشیزہ اپنے پاؤں میں مہندی لگانے کے بجائے موم لگا کر اس کے کمرے میں آئی تھی۔ عجیب مذاق ہے، ہنائی پاؤں کے بجائے مومی پاؤں کے نشانات چھوڑ کر چلی گئی تھی۔ آخر وہ ہے کون؟ ایسا مذاق اس نے کیوں کیا؟ اگر وہ آئی تھی تو پھر واپس کیوں چلی گئی؟ اس کے آنے کا کوئی نہ کوئی مقصد تو ضرور ہوگا۔ اس نے رومانوی پہلو کو نظر انداز کرتے ہوئے سوچا، کیا وہ چوری کی نیت سے آئی تھی؟ وہ جلدی سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا، تیزی سے چلتا ہوا اپنے بستر کے پاس آیا اور تکیے کے پاس کو اٹھا کر دیکھا کہ اپنی پونجی کو دیکھنے لگا۔ اس کے 2000 روپے تکیے کے نیچے جوں کے تو پڑے تھے، یعنی اس کا مال محفوظ تھا۔ وہ چوری کی نیت سے نہیں آئی تھی۔ اس نے جھنجھلا کر سوچا، وہ کسی بھی نیت سے آئی ہو، لیکن آنکھ کھلتے ہی وہ واپس کیوں چلی گئی؟ اس کے آواز دینے کے باوجود وہ پلٹ کر نہیں آئی، باہر دھندلکے میں جا کر غائب ہو گئی۔ آخر چوری سے آنے اور چوری سے جانے کا مقصد کیا تھا؟ وہ پریشان ہو کر کمرے کے چاروں طرف دیکھنے لگا اور آس پاس کے ماحول کا جائزہ لینے لگا۔